الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب، وہ لوگ آتینا جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا تلاوت ہی جیسا کہ اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو ٹھیک طرح سے ایمان لائے تھے تورات پہ، اور تورات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھنے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اگرچہ وہ تعداد میں بہت کم تھے، چند گنے چنے افراد ہی تھے، لیکن عدل اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ حقائق جو ہے اس سے روگردانی نہ کی جائے، بات جتنی ہو اتنی کہہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کی تعریف فرمائی اس آیت میں کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تلاوت کی کتاب کی جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہاں مراد ہے اس سے کہ تلاوت کرنے کے بعد اس پہ واقعی ایمان بھی لے آئے۔ جو بشارت دی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو پیش گوئی فرمائی تھی اور جو نشانیاں بتائی تھیں، جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ واقعی اللہ کے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تو وہ اس پہ ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ،
یہ وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لے آئے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس وہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اس آیت تک مضمون کا ایک چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یا کلوز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی اور مشرکوں کی جتنی بھی خباستیں تھیں اور جتنے بھی ان کے گناہ تھے، جتنے بھی ان کے جرائم تھے، ایس شکنیاں تھیں، ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فرما دیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان سارے جرائم کو گنوانے کا مقصد یہ تھا کہ تم اب اس اہل نہیں ہو کہ دنیا کی امامت کا منصب تمہارے پاس رہے، تم نالائق ثابت ہوئے ہو، تم گناہ گار ہو، تم باغی ہو، تم سرکش ہو، لہٰذا اب تم سے یہ اپنی نعمت واپس لی جا رہی ہے۔ اب اگلی آیت سے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کی تمہید شروع ہوتی ہے۔ ابھی ٹرننگ پوائنٹ جو ہے یا اس کا حکم جو ہے وہ تو دوسرے پارے کے آغاز سے ہوگا کہ ہم نے قبلہ جو ہے وہ بدل کے ادھر سے ادھر کر دیا، امامت جو ہے وہ ادھر ختم کی اور دوسری طرف ہم نے ٹرانسفر کر دی۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہید کے طور پہ بعض باتیں ارشاد فرمائی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اس لیے کہ اہل کتاب بھی ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے، اور ہماری نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلا آ رہا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اور اس میں کچھ باتیں مسلمانوں کے کو بھی خطاب کی گئی ہیں اور کچھ باتیں انہیں جتلا دی گئی ہیں۔ اور آغاز میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں ان کے جرائم گنوانے سے پہلے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تم پہ بڑی نعمتیں کی ہیں، تم کو سارے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، میری اس نعمت کو یاد کرو۔ اب سارے جرائم گنوانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر وہی تنبیہ اور وارننگ دے دی ہے اہل کتاب کو۔ ساری غلطیاں اور سارے جرائم گنوانے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ جو آخر میں دی ہے اس کا مقصد یہ ہے، پہلی جو وارننگ تھی یا پہلی تنبیہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ تم ناشکرے ثابت ہوئے ہو، میں نے تم پہ نعمتیں کی، تم کو میں نے فضیلت دی، تم لوگ ناشکرے ثابت ہوئے اور تم نے یہ جرائم کیے، ایسی شکنیاں کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ وارننگ اس انداز سے ہے یا اس مقصد کے لیے ہے کہ تم آئندہ بعد آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وہی اللہ کے رسول ہیں جن کی پیشگوئی تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو، جن کی نشانیاں تم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہو، تمہیں علم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا تمہیں وارننگ دی جاتی ہے کہ جو اللہ نے احسانات تم پہ کیے انہیں یاد کرو اور ان احسانات کے بدلے میں اللہ کی ناشکری نہ کرو، بلکہ اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اب امامت کا منصب وہ ٹرانسفر کر دیا ہے، دوسری امت کو دے دیا ہے، اس کو دل سے قبول کرو اور اب اس نبی پہ ایمان لے آؤ۔ یہ جو وارننگ ہے یہ تنبیہ یہ اس مقصد کے لیے ہے، الفاظ بالکل وہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، التی وہ جو انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تمہارے اوپر، وانی فضلتکم، وانی اور بے شک میں نے، فضلتو تم کو بزرگی دی، تم کو فضیلت دی، علی العالمین ساری دنیا پہ۔ بہت بڑی فضیلت ہے یہ اور بہت بڑا اللہ کا احسان تھا، بہت بڑا اللہ کا انعام تھا کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی قومیں تھیں ان ساری قوموں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سب سے اونچا کر دیا، سب سے اوپر اٹھا دیا کہ تم ساری دنیا کی قوموں سے اچھے ہو، تم کو میں نے فضیلت دی ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ بات ارشاد فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے، تنبیہ دی ہے کہ تم نے ناشکری کی، ناشکری کے نتیجے میں ہم نے اپنی نعمت تو تم سے چھین لی ہے، لیکن آئندہ کے لیے بھی
ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں کہ میری اور نعمتوں کا شکر اب یہ ہے کہ جو نبی آیا ہے تمہارے پاس جس کو تم پہچانتے ہو اس پہ اپنے دل سے ایمان لے آؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی اسی تنبیہ کا حصہ ہے، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس روز کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر کے آئے گا، ہر انسان کو اللہ کے حضور اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہوگا۔ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کی وکالت نہیں کرے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی کسی کو اللہ سے بچا نہیں سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو باطل عقائد تھے یہود و نصارہ کے بھی اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے بھی، کہ یہودیوں کو آگ نہیں چھوئے گی، عیسائیوں کو آگ نہیں چھوئے گی، اگر ہم آگ میں گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے، ہمارے پیغمبر جو ہیں یا ہمارے بزرگ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پھانسی لگ گیا، سارے انسانوں کا گناہوں کا کفارہ بن گیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے باطل عقیدے تھے جس کی اللہ تعالیٰ نے بار بار تردید فرمائی ہے قرآن مجید میں، اور صرف تنبیہ نہیں فرمائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دے دیں۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں نے خیانت کی، ان کی مراد یہ ہے کہ اپنے جو شوہر تھے نبی ان پہ ایمان نہیں لائیں، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہ حکم فرما دیا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وہ دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کے کسی کام نہ آ سکے۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور قیامت کے دن انہیں کہہ دیا جائے گا کہ آگ میں داخل ہونے والے دوسرے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ معروف ہے، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں ان کی سفارش کرنے کی کوشش کریں گے کہ یا اللہ تیرا وعدہ برحق ہے اور میرا باپ ہے، میری بڑی رسوائی اور ذلت ہے کہ ساری دنیا کے سامنے میرا باپ جہنم میں چلا جائے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے ابراہیم اپنے پاؤں میں دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں میں دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی شکل بدل کے بجو کی شکل بنا کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ فرمایا کہ کوئی کسی کے کام نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کو یا فاطمہ ابن محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، فرمایا کہ سلینی ما شئت من مالی، اگر تم مجھ سے مال اور دولت دنیا میں لینا چاہتی ہو جتنا مرضی ہے مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں کسی کام نہیں آؤں گا۔ انبیاء کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دے دیں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے، اچھا جی یہ تو بزرگوں کی باتیں تھیں، یا جو ان سے اونچے درجے کے لوگ تھے انبیاء شاید وہ بچا لیں کسی کو۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں ہی اونچے لوگوں کی دی ہیں جن سے بڑھ کے کوئی اونچا ہے نہیں۔ اللہ کے نزدیک جن سے بڑھ کے کسی کی عزت ہے، نہ تکریم ہے، نہ کوئی ولی ہے اللہ کا، نہ دوست ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے انبیاء کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ہی مثالیں دے دی، نہ اپنے باپ کو بچا سکیں گے، نہ بیٹے کو بچا سکیں گے، نہ بیویوں کو بچا سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی انہی الفاظ میں وارننگ دے دی کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، قیامت کے دن اپنے اعمال ساتھ لے کے جانا۔ آگے فرمایا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی قیامت کے دن کسی سے فدیہ لیا جائے گا، فدیہ تو ہوگا بھی نہیں کسی کے پاس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ قیامت کے دن اگر کوئی آدمی روئے زمین کے برابر سونا دینا چاہے گا فدیہ میں کہ یا اللہ یہ روئے زمین کے برابر سونا لے لے، اب آپ انداز لگا لیں کہ سونا جو ہے یہ آج دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں یہ ساری سونے کے لیے ہو رہی ہیں، اور کتنی ہے وہ، کتنا ہوگا وہ، 1000 ٹن ہوگا، 10,000 ہوگا، 1 ارب ٹن ہوگا سونا، زمین کے وزن سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے وزن کے برابر اگر سونا اس دن دے دیا جائے کافر یا مشرک کو تو وہ کہے گا کہ سارے کا سارا سونا میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے جہنم سے بچا لیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ
لا یقبل منہا عدل، کسی آدمی سے فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرک سے یہ سوال کریں گے کہ اگر تجھے آج زمین کے برابر سونا دے دیا جائے جہنم سے بچنے کے لیے، صدقہ کر دو گے، اللہ کی رحمت دے دو گے؟ مشرک کہے گا ہاں یا اللہ دے دوں گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے انسان، بنی آدم، دنیا میں نے تو اس سے بڑی ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا جس میں ایک اللہ خرچ نہیں آتا۔ روئے زمین کے برابر سونا تو بڑی بات ہے، ایک ریال خرچ نہیں آتا اس پہ۔ میں نے تم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہیں، ابراہیم علیہ السلام، بڑی عبرت ہے ان واقعات میں، بار بار میں بھی یہ بیان کرتا ہوں اور یہ مطلوب ہے بار بار بیان کرنا۔ کتنے واقعات تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ واقعات بڑی دفعہ سنے، اس لیے کہ ان کے سننے سے ہی ایمان پکا ہوتا ہے، ان کے سننے سے ہی ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم کے باپ کہے گا کہ ابراہیم کہیں گے کہ اے باپ، کیا میں نے تجھے یہ کہا نہیں تھا کہ میری بات مان لو؟ میری بات نہیں مانو گے تو خسارے میں رہو گے۔ میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ باپ کہے گا کہ ابراہیم، آج میں تمہاری بات مانتا ہوں، جو بات مجھے کہنا چاہتے ہو کہو، میں مانوں گا۔ لیکن وہ بات کہنے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، آج کا ایمان قبول نہیں ہے۔ ایمان تو دنیا کا ہے جب جنت اور جہنم دیکھی نہیں، فرشتے دیکھے نہیں، یہ سارا منظر جو تھا یہ سامنے نہیں تھا۔ اس وقت تھا ایمان کا مطالبہ، اب تو ساری باتیں سامنے آ گئیں۔ اب کون ہے جو احمق اور بیوقوف کہے گا کہ میں ایمان نہیں لاتا جہنم کو دیکھ کے؟ لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا، ایک سیکنڈ نہیں، چند سیکنڈ لگتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے، چند سیکنڈ، ایک منٹ بھی نہیں، صرف چند سیکنڈ کی بات ہے۔ لیکن یہ چند سیکنڈ قیامت کے دن انسان کو نہیں دیے جائیں گے۔ انسان کہے گا یا اللہ مجھے کہنے کی اجازت دی جائے، میں اب مانتا ہوں ساری باتیں، اور ایک لمحے کی بات ہے، یہ چند سیکنڈ کی بات ہے لا الہ الا اللہ۔ لیکن انسان جہنم کی پستیوں سے نکل کے جنت کی بلندیوں میں پہنچ جاتا ہے اس ایک کلمے کے کہنے سے۔ زمین سے اٹھ کے انسان آسمانوں تک چلا جاتا ہے۔ انسان جب مرے گا تو انسان کی روح جو ہے، مومن آدمی کی روح کو سب سے پہلے زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے، 7 آسمان اوپر چلی جاتی ہے مومن کی روح، اسی کلمے کی وجہ سے۔ اور جو کافر یا مشرک ہے، فاسق اور فاجر ہے، اس کی روح جو ہے وہ پہلا آسمان عبور نہیں کر سکتی جس نے کلمہ کفر کہا ہے، جس نے شرک کیا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لایا۔ وہ تو اتنی غلیظ اور گندی روح ہے کہ آسمانوں جیسی اور جنت جیسی پاک جگہ پہ جانے کے لائق نہیں، وہ وہیں سے نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ اس ایک اپنا عقیدہ جو ہے اس کو صاف کرنا بڑا ضروری ہے۔ عیسائی کافر ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہودی کافر ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہندو کافر ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح زبانی اپنے کلمے کو صاف کرنا ہے، اسی طرح اپنی عملی زندگی کو بھی ان گندے اور غلیظ لوگوں سے صاف کرنا ہے۔ خواہ ان کے تہوار ہوں یا ان کے دوسرے معاملات ہوں، جو کچھ بھی ہو، ان کا راستہ الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نہیں دیا، اللہ نے فرما دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ دوسرا ہے، ہمارا راستہ دوسرا ہے۔ اگلی بات یہ فرمائی وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی جان کو سفارش کام دے گی، سفارش کرنے والا ہوگا نہیں کوئی۔ سفارش تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرما دی کہ لوگوں کے باطل عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ بزرگ منوا لیں گے اللہ کو، بزرگ سفارش کریں گے ہماری، اس لیے فرما دیا۔ ورنہ تو جو حقیقت ہے وہ یہ ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دو کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. قیامت کے دن جبرائیل بھی اور فرشتے بھی، انبیاء بھی، اولیاء بھی، صلحاء بھی، سارے کے سارے اللہ کے حضور صف در صف کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کسی کو اجازت نہیں ہوگی دم مارنے کی. کلام کرنی تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی اونچی سانس نہیں لے سکے گا. کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں غوث العظم ہوں، کوئی نہیں کہہ سکے گا میں داتا ہوں. یہ تو نام تمہارے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے تو نام نہیں رکھے. یہ کس کو مجال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے کہ میں غوث ہوں؟ غوث تو خود اللہ کی ذات ہے، وہاب تو اللہ کی ذات ہے. اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو قیامت کے دن کہے گا کہ میں داتا ہوں؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اجازت دی جائے گی سفارش کی کسی اصول کے ساتھ، کسی قانون کے ساتھ. ایسے تو اللہ کے رسول کو بھی ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بارگاہ میں جا کے سفارش کر سکیں. جب سفارش کرنا چاہیں گے تو کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سجدے میں پڑ جاؤں گا اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ جتنا بھی شرک ہے، جتنا بھی کفر ہے، اور جتنی بھی آج باتیں ہم دیکھتے ہیں اور کڑتے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے ان پہ کڑنا. اور اللہ نے آج کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کافروں کو، مشرکوں کو اور بدبختوں کو، فاسقوں اور فاجروں کو. جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کا اظہار ہوگا قیامت کے دن. اللہ غصے آج بھی ہوتے ہیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے مر خود دی ہوئی ہے. اللہ نے قانون بنایا ہے نا کہ یہاں جو مرضی کرنا چاہو کر لو، میں تمہیں کھلی چھٹی دیتا ہوں. امتحان ہے یہ تمہارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اتنی دیر تک سجدے میں پڑا رہوں گا، اتنی دیر تک سجدے میں پڑا رہوں گا کہ مجھے آج پتہ نہیں کتنا سجدہ لمبا ہوگا میرا. اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کے بھی جو کلمات میں کہوں گا، وہ آج مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کون سے کلمات میں کہوں گا. اللہ مجھے سکھائیں گے وہ کلمے. کما تحب و ترضا، جیسے یا اللہ تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے، اتنی حمد و ثنا تیری. تب کہیں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت ملے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بھی یہ غلط فہمی دور فرما دی، اور مسلمانوں میں سے بھی جو نادان اور جاہل مسلمان ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کی ہم نے بیعت کر لی ہے، فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، یا فلاں نے کہا ہے کہ میرے مریدوں کے پاس منکر نکیر نہ آئیں اور منوا لیا ہے اللہ سے. یہ ساری باتیں فضول ہیں، سب جھوٹ ہے، بالکل ان میں حقیقت نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے ہدایت ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت تو قرآن میں ہے، اس کے علاوہ کہیں ہدایت نہیں ہے. جس نے ہدایت سیکھنی ہے یا جس نے کسی کا خیر اور بھلائی کرنی ہے، اسے قرآن کے ساتھ جوڑ دو، قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کی تعلیم. اس سے اچھا کام اور کوئی نہیں ہے دنیا میں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باقی تعلیم دینے کا بھی ثواب ہے، باقی باتیں پڑھانے کے لیے بھی خیر اور بھلائی ہے، لیکن سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی خیر یہ ہے کسی آدمی کو قرآن پڑھنے پہ لگا دیا جائے، قرآن سے محبت اور تعلق پیدا کر دیا جائے، قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جائے، قرآن کی تعلیم کا اس کو رغبت پیدا کر دی جائے. سب سے بڑا خیر اور بھلائی کا کام یہ ہے. آگے فرمایا بلا ہم ینصرون، ساری جتنی بھی صورتیں ہو سکتی تھی نا، وہ ساری کی ساری اللہ نے گنوا دی. یہ ساتھ میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، کسی کی سفارش نہیں ہوگی. بلا ہم ینصرون، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی طاقتور نہیں ہے جو اللہ سے زبردستی چھڑا لے. یہ زبردستی والی بات نکال دینی چاہیے ذہن سے کہ اللہ سے چھڑا لے گا کوئی. اللہ سے کوئی زبردست نہیں ہے. یا معاشر الجن والانس، اللہ تعالیٰ نے تو پورے جو انسان شروع دن سے لے کر آخر تک، اور جنات ہیں شروع سے لے کر آخر تک،
سب کو یہ چیلنج کیا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اگر اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکتے ہو، اگر اللہ سے کہیں فرار ہو سکتے ہو تو زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل کے دکھاؤ ذرا۔ یہ زمین تو للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین آسمان اور زمین کے کنارے تو اللہ کی ملکیت ہیں۔ جس نے اللہ سے بچنا ہے وہ زمین و آسمان کے کناروں سے ذرا باہر نکل کے دکھائے، کہاں بھاگ کے جائے گا؟ نہ آج اس زندگی میں انسان اللہ سے بھاگ سکتا ہے، اور نہ ہی قیامت کے قبر میں بھی نہیں بھاگ سکتا، قیامت کے دن بھی نہیں بھاگ سکتا، کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ کافروں نے کہا کہ اذا كنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہڈیاں ہماری ختم ہو جائیں گی، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان الاولون والآخرون لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ میں نے مقام مقرر کیا ہوگا، جگہ مقرر کی ہوگی، اور تم سارے کے سارے اٹھ کے اس مقام کی طرف بھاگتے چلے آؤ گے۔ کوئی آدمی ایسا ہے اللہ کسی کو پیدا کرنا چاہے، وہ نہیں میں نہیں پیدا ہوتا، میں نہیں جانا اس دنیا میں؟ ہے کوئی جو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے، یا جو اپنی مرضی سے کہے جی میں پیدا نہیں ہونا چاہتا، یا جس کو موت آئے اور وہ کہے جی میں مرنا نہیں چاہتا ابھی، یا مرنے کی تمنا کرے اور موت ابھی لکھی اور 10 سال باقی، تو ہے کوئی جو مار لے اس کو؟ یا اپنی تمنا سے انسان کو موت آ جائے؟ نہ انسان کے دنیا میں آنے میں اس کی کوئی خواہش کا تعلق ہے، نہ جانے میں تعلق ہے، بس اس زندگی میں تھوڑی اللہ نے ڈھیل دی ہے جس میں انسان اکڑ جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، دھوکہ ہے انسان کو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اب جو جرائم تھے وہ گنوا دیے، اور ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے اللہ نے ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل کو تنبیہ کر دی کہ جو تمہارے جرائم کر چکے ہو ان سے توبہ اور استغفار کرو، اور آئندہ کے لیے میں جس طرف منتقل کر رہا ہوں امامت کو اور نبوت کو، تمہاری جو میں نے نعمتیں کی ہیں اس کا شکر یہ ہے کہ اب اس نبی پہ ایمان لانا۔ اور اس کی ابتدا یا اس کی تمہید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کی، بڑی مسرت اور حکمت سے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق جو ہے اس پہ بڑا فخر تھا، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، اور جتنی بھی ملتیں تھیں ان سب کو، جو مکہ کے مشرک تھے وہ بھی بڑا فخر سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کے ہم متولی ہیں، مجاور ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمہید حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ابتلا کا معنی آزمانا، امتحان لینا، آزمائش کرنا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، ابراہیم، ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے۔ علماء نے بعض نکات جو عربی سمجھتے ہیں، ویسے قرآن کو سمجھنے کی ضروری بڑا، یہ جو قرآن کی سمجھ سے محرومی ہے، سچی بات یہ ہے بڑی بد نصیبی ہے، صحیح معنوں میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا یا قرآن کو سمجھا نہیں۔ بڑی لذت ہے اگر انسان تھوڑی سی بھی عربی سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہے، جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، بڑی لذت ہے، بڑی مٹھاس ہے، اور ایسی شیرینی ہے اس میں، اور چھوٹے چھوٹے باریک نقطے ایسے ہیں جن کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو عربی سے واقف ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مفعول ہیں، فاعل اللہ تعالیٰ ہے، امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور امتحان کس کا لیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ کا نام پہلے آنا چاہیے تھا کہ اللہ نے امتحان لینا تھا، ابراہیم کے مفعول کا بعد میں آنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب ایسی رکھی، مفعول کا پہلے نام لے لیا، فاعل کا بعد میں لیا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ فاعل سے پہلے مفعول کا نام لے لینا، اللہ تعالیٰ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا آیت میں نام لے لینا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار ہے۔
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بکلماتن چند باتوں میں فاتمہن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتمہ تمام کا لفظ وہی ہے پورا کیا ان کو یا یوں کہہ لیجئے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہ باتیں کون سی تھیں اس میں ویسے تو علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن ایک سیدھی سی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا شعور بخشا یا نبوت دی، اس دن سے لے کر اپنی وفات تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں ہی قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آزمائشیں ڈالیں ساری آزمائشوں میں کامیاب اور کامران ہوئے، اور جتنی بھی چیزوں سے انسان محبت کر سکتا ہے، جتنی چیزوں سے انسان محبت کر کے دین سے ہٹ سکتا ہے یا گمراہ ہو سکتا ہے، انہی ساری چیزوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا یا اللہ کی راہ میں ان کو قربان کیا۔ سب سے پہلا معاملہ جو تھا وہ اپنے باپ سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ سے کہا کہ اے باپ، یہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، دنیا میں بھی تمہارے کسی کام نہیں آتے۔ اور پھر وہی بات کہی جو ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن بیٹے سے کہیں گے کہ بیٹا جو منوانا چاہتے ہو آج منوا لو مجھ سے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں یہ کہیں گے اپنے باپ کو، یا اباتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے بیٹے میرے پاس علم نبوت آیا ہے تمہارے پاس نہیں ہے، فاتبعنی میری بات مان لے، میرے پیچھے چل، اہدک صراطا سویا میں تجھے سیدھا راستے پہ ڈال دوں گا، ہدایت کے راستے پہ ڈال دوں گا تجھے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی پیروی نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ باپ نے آگے جواب میں یہ بات کہی، اراغب انت عن آلہتی، اب دیکھیے انداز دیکھیے کہ باپ بیٹے کا انداز کتنا محبت کا، پیار بھرا، خلوص کا، ہمدردی کا۔ ابا جی یہ نہ کیجیے، ابا جی میری بات مان لیں، ابا جی میں آپ کو ہدایت دکھاتا ہوں، ہدایت کے راستے پہ، شیطان کے ساتھ نہ لگ جائے۔ باپ نے چھوٹتے ہی بات یہ کہی، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے پھر گیا، ان کا گستاخ بن گیا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے۔ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا اپنی اس بات سے، اپنی اس دعوت سے، لارجمنک میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، واہجرنی ملیا ہمیشہ کے لیے میرے گھر سے نکل جا۔ بہت بڑی قربانی ہے یہ، اپنے نظریے کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اپنی وراثت کو چھوڑنا، اپنا گھر بار چھوڑ دینا، اپنے باپ سے ٹکر لے لینا۔ باپ نے کہا کہ تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا یا میرے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ بیٹے نے ایک لمحے کے لیے تأمل نہیں کیا، یہ سوچا نہیں کہ اتنی بڑی گدی، اتنی بڑی وراثت، اتنا مال دولت، اور میرا گھر بار ہے، میرے سارے یہاں عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، چھوڑ کے میں چلا جاؤں گا۔ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، ایک لمحے کے لیے تأمل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے اگر تمہیں گھر سے نکالتے ہو میں گھر سے جانے کے لیے تیار ہوں۔ بَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھکانہ مہیا کر دے، اور میں نے جب بھی اللہ سے دعا کی ہے میں کبھی اللہ سے دعا کر کے ناکام اور نامراد نہیں ہوا۔ میری دعا اللہ رد نہیں کرے گا۔
بڑی پکی بات ہے، اللہ کے دین کے لیے جو بھی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو رائگاں نہیں کرتا، اللہ اس بندے کو ضائع نہیں کرتا، لیکن اللہ ایک دفعہ جھٹکا دیتا ہے آزمانے کے لیے۔ سود چھوڑتے ہوئے، رشوت چھوڑتے ہوئے، حلال پہ قناعت کرتے ہوئے ممکن ہے کچھ آزمائش تو آئے، اور آنی بھی چاہیے، لیکن جب آزمائش آتی ہے، بندہ بینک کی نوکری چھوڑ دیتا ہے، سود چھوڑ دیتا ہے، حرام چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے بند ہو گیا اس کے بعد۔ اللہ کے خزانوں سے بڑھ کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے بیکاری ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی اور حمید ہے، اس کے علاوہ کوئی غنی اور حمید نہیں ہے۔ اور جب باپ سے یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد حکومت سے ٹکر لی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بتوں کو توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اب ایک آدمی بات نہیں مانتا۔ اب یہ دوسری بات یہ دیکھیے کہ جتنی بھی باتوں میں اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، علمی پرچہ کوئی نہیں تھا۔ یہ جو ہمارے یہاں باتیں لفظی ہوتے ہیں نا، لفظی جھگڑے اور لڑائیاں اور مناظرے، ساری زندگی میں جتنا بھی امتحان لیا اس میں ایک بھی کوئی بات ایسی بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کوئی اورل کویسچن کیا ہو۔ یہ تو کھیل ہے سارا عمل کا، انسان کی عمل کیسے ہے انسان کے، عمل پلے ہے تو بات بنے گی، عمل پلے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے جتنے بھی کاموں میں آزمایا وہ سارے کے سارے عملی تھے۔ گھر چھوڑو، تم حکومت سے ٹکر لو، ان کے جو معبد خانہ ہے، بت خانہ ہے، اس کے بتوں کو توڑو انہیں، اور پھر حکومت سے ٹکر لینے کے بعد جو سزا دیتی ہے اس کو فیس کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب واسطہ پڑا حکومت سے تو پہلے تو وہ یہی سمجھتے رہے کہ شاید ابراہیم ایسے مذاق کرتا ہے کہ یہ بت بیکار ہیں، ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، کسی کام نہیں آتے۔ انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، اجئتنا بالحق امنت من اللاعبین، کیا تو ایسے ہنسی مذاق کر رہا ہے یا واقعی سنجیدہ ہے ان باتوں میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت بھی پہنچائی اور ساتھ یہ بات بھی کہی، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ یہ جو بت ہیں ان سے میں دو ہاتھ کروں گا جب مجھے موقع مل گیا۔ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ کتنے یہ کرنی والے، یا کتنے بھرنی والے، یا کتنے یہ مشکل کشا ہے، یا کتنے حاجت روا ہیں یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو عدالت میں لایا گیا۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، کہ اس کو عدالت میں لاؤ، اس پہ مقدمہ چلاؤ اور لوگ دیکھیں کہ اس کو کیسی سزا دی جاتی ہے۔ قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے یہ سب کچھ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بل فعلہ کبیرہم، ان کا جو بڑا ہے، جو بچا ہوا ہے، لگتا تو یہ ہے کہ اس نے یہ ساری تباہی پھیلائی ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ ساری بات بتاتے ہوئے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اُفٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، افسوس ہے تمہاری عقل پہ، تمہارے ایمان پہ، تمہارے عقیدے پہ، سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس کے جواب میں حکومت نے فیصلہ یہ سنا دیا، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس کی سزا یہ ہے کہ آگ کا الاؤ دہکاؤ اور ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ جنہیں یہ حاجت روا اور مشکل کشا کہتے ہیں، ان کے بارے میں زبان سے نکل گئی بات کہ قانون بناؤ مقبروں اور قبروں کی حفاظت کے لیے، بتوں کی حفاظت کے لیے قانون پاس کرنا چاہیے۔ یہ ساری لڑائی جھگڑا
ابراہیم علیہ السلام بالکل اس کے ایک لمحے کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پہ فکر یا پریشانی کے آثار نہیں آئے. ٹھیک ہے آگ میں ڈالتے ہو ڈال دو. بلکہ احادیث میں آتا ہے یہ کہ بارش کا فرشتہ آیا کہ اگر تم حکم دو تو ہم پانی برسا کے بارش کو آگ کو ختم کر دیں, یا اس کو ہوا کو حکم دے وہ اڑا کے لے جائے. فرمایا کہ اللہ نہیں جانتا, تمہیں اللہ نے بھیجا ہے. نہیں اللہ نے تو نہیں بھیجا, ہم خود فکر مند ہیں, ہم خود پریشان ہو گئے ہیں. فرمایا کہ جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے نا, وہ تو دیکھ رہا ہے. تو اگر اس کو بچانا مقصود ہوگا تو بچا لے گا, اور اگر اس کو مقصود نہیں تو میں تو اسی کے لیے جان دینا چاہتا ہوں. میری جان تو ہے ہی اسی کے لیے. یہ سارے امتحان تھے ابراہیم علیہ السلام. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اچھا اپنا گھر بار چھوڑ کے عراق چلے جاؤ. عراق چلے گئے. پھر جب بچہ چھوڑا سا تھا تو حکم دیا کہ اچھا اب اس بیوی بچے کو تم ہمارے حجاز میں جا کے چھوڑ کے آؤ. جبرائیل ساتھ تھے. جبرائیل ابراہیم علیہ السلام پوچھتے رہے کہ کہاں کا حکم ہے, یہاں ڈیرا لگا دوں. نہیں یہاں ڈیرا نہیں لگانا. اچھا آگے چلتے ہیں. یہاں ڈیرا لگا دوں. نہیں یہاں ڈیرا نہیں لگانا, آگے چلتے ہیں. جب بیت اللہ کی جگہ آ گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں یہاں ڈیرا لگانا ہے. ہاں یہاں ڈیرا لگانا ہے. پھر حکم یہ آ گیا کہ اس بے آب و گیا جگہ پہ اپنے بیوی بچے دونوں کو اکیلے چھوڑ کے تم واپس جاؤ جہاں سے آئے تھے. معمولی بات نہیں ہے. ایک عورت ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہے. چھوٹے بچے کی حفاظت کے اپنے تقاضے ہیں, اور خود عورت ذات جو ہے وہ کتنی اپنی حفاظت کر سکتی ہے. چند دنوں کے لیے پانی ہے اور کچھ کھجوریں ہیں دامن میں. ابراہیم علیہ السلام واپسی کے لیے رخصت ہوئے. یہ بڑی دردناک بات ہے, کہنا اور سننا بڑا آسان ہے, لیکن ذرا تصور تو کر کے دیکھیے. آپ اپنے بال بچے کو اپنے گھروں میں اکیلے چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں جی میں نے چھٹی جانا ہے ایک مہینے کے لیے, میرے بیوی بچے پیچھے, بھائی ذرا دھیان رکھنا میرے بیوی بچوں کا. رسی پوسی بستی ہے, سارا شہر آباد ہے, کھانے پینے کی ساری چیزیں مہیا ہیں, وسائل بھی سارے ہیں. اچھا بھائی میں ایک مہینے کے لیے جا رہا ہوں, یہ 5,000 یا 10,000 کا خرچ تمہارے پاس ہے, جو چیز مرضی لے لینا. کیا دے کے جا رہے ہو, کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, کس کی حفاظت ہوگی ہمارے ذمے, کون بچائے گا ہمیں یہاں پہ. پانی ختم ہو گیا, کھجوریں ختم ہو گئی, ہم کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ کوئی سوال نہیں. واپس جانے لگے تو بیوی پوچھتی رہی کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو ہمیں. اور پھر بعد میں یہ بات جب کہی کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے, تب ابراہیم علیہ السلام نے باپ تھے آخر, پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھ سکے. جاتے جاتے یہ جواب دیا کہ ہاں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور بیوی بھی ہو تو پھر ایسی ہو جو اللہ پہ توکل کرنے والی ہو, جو قناعت کرنے والی ہو. بیوی نے کہا کہ ہاں اگر اللہ کے حکم پہ جاتے ہو تو پھر جاؤ, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بہت بڑا ایمان ہے, بڑا قوی ایمان ہے. اور پھر اللہ نے کسر چھوڑی ہے باقی. جس نے حج کرنا ہے, جس کے پاس حج کے لیے پیسے ہیں, اپنے گھر کو چھوڑے اسی طرح جس طرح ابراہیم نے چھوڑا تھا. اور کہاں پہنچے؟ جہاں ڈیرے لگائے ابراہیم نے جا کے, اور وہاں جا کے قیام کرے جہاں حاجرہ نے اور اسماعیل نے قیام کیا تھا. پانی تلاش کرنے کے لیے جن 2 پہاڑیوں پہ بھاگتی رہی حاجرہ, قیامت تک جو آدمی وہاں جائے نہ اس کا عمرہ قبول ہے نہ حج قبول ہے جب تک ان 2 پہاڑیوں پہ بھاگے نہ انسان. اللہ نے کسر چھوڑی کوئی ان کی. پانی کی تلاش میں پانی بھی ختم ہو گیا, کھجوریں بھی ختم ہو گئیں, اور چھاتی کا دودھ بھی ختم ہو گیا. پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک اللہ کی ذات کا سہارا ہے. کتنا بڑا امتحان تھا یہ. تلاش کے لیے بھاگتی رہیں, پانی تو کہیں بھی نہ ملا, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ کر دکھایا جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اپنے دین کے لیے کام کرنے والوں کو میں ضائع نہیں کرتا.
حضرت حاجرہ نے رونے کی آواز سنی بچے کی، اور جب واپس آئیں تو قریب ہی جبرائیل نے ایڑی سے پاؤں پہ مارا، ایڑی زمین پہ، اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری تھا جسے ہم زمزم کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکالا گیا پانی ہے، یہ ہزاروں سال سے پانی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنی بڑی عزت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم۔ بات تو ابراہیم سے شروع ہوتی ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یا اللہ اس طرح کی رحمتیں فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسی رحمتیں ابراہیم پہ نازل فرمائی ہیں۔ چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر امتحان اور ابھی باقی تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنے گھر بار کی قربانی دے دی، مال دولت کی قربانی دے دی، بیوی کی محبت اور بیٹی کی محبت کی قربانی دے دی، لیکن ابھی ایک اور امتحان باقی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بیٹے کی محبت کی قربانی کے ساتھ کیا بیٹے کی جان کی قربانی بھی دیتے ہو یا نہیں دیتے۔ جان کی قربانی کے لیے حکم دیا، خواب دکھایا، چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، فوراً واپس، تأمل نہیں کیا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ساتھ کمائے گا کون، کھاؤں گا کہاں سے، بچے کا کیا بنے گا، بیوی کا ماں کا کیا بنے گا۔ فوراً چلے گئے اور جا کے بیٹے سے بات کہی کہ بیٹا مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اب وہی بات ہے کہ سارے کا سارا خاندان اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تھیں اس پہ، کما صلیت علی آل ابراہیم، سارے خاندان پہ اللہ کی رحمتیں تھیں۔ اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا تو اس میں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا وطفل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اگر قربان کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو بھائی آپ مجھے قربان کر دیں۔ بیٹے نے بھی تأمل نہیں کیا۔ فرما برداری کی ایسی مثال ہے جو زمین و آسمان نے نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ اس کے بعد دیکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات تھی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤ، اللہ کو گوشت اور خون تو نہیں چاہیے اسماعیل کا۔ اللہ تو ابراہیم اور اسماعیل کا تقوی دیکھنا چاہتا تھا۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی اللہ کو نہ روپیوں کی ضرورت ہے، نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تو تمہارا عقیدہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہے، اللہ پہ عقیدہ کیسا ہے، تمہارا ایمان کیسا ہے، ایمان کو ٹٹولنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم اپنا ہاتھ اب روک لو، تم نے اپنا سچ اپنی بات سچ کر دکھائی، تم اپنے ایمان میں پورے ثابت قدم نکلے، اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ صدقت الرؤیا، اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ دمبا ہے، اس کو اس کی جگہ پہ قربان کر۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ جب یہ سارے امتحانوں سے پاس ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، قال انی جاعلک للناس اماما، امتحان لینے کے بعد ابراہیم الذی وفا، اللہ تعالیٰ نے ڈگری دے دی، شہادہ دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو وہ ہستی ہے الذی وفا، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا اللہ سے، وہ صرف اللہ کا بن کے رہا، حنیف بن کے رہا، یکسو بن کے رہا۔ یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ بھی مل گیا، یہودیوں کے ساتھ بھی مل گیا، شیعوں کے ساتھ بھی مل گیا، کافروں کے ساتھ بھی مل گیا، مشرکوں کے ساتھ بھی مل گیا، ہاں یہ ان کے ساتھ بھی تعلق ہے، ان کے ساتھ بھی تعلق ہے، ان کے ساتھ بھی تعلق ہے، نہیں، یکسو ہے، صرف ایک اللہ کا بن کے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم تمہارے امتحان میں کامیابی کی وجہ سے ساری دنیا کا، اور امام بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ساری دنیا کا سردار بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ امت جنہیں اپنا امام کہتی ہے یہ ایسے تو نہیں کہتی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے۔
امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ امامت حاصل کرنا، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے سارے مسلمانوں کو کہ یہ دعا کیا کرو اپنے اپنے درجے میں. اللہ تعالیٰ ممکن ہے کسی کو 2 آدمیوں کا بھی امام بنا دے تو بڑی بات ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ متقی بندوں کا ہمیں امام بنا، پیشوا بنا، رہنما بنا. کسی ایک بات میں ہی کوئی ان کی رہنمائی کر دیں، ہم کسی ایک معاملے میں ہی کسی کی اصلاح کر دیں، ہم کسی ایک معاملے میں ہی کسی کی خیر اور بھلائی کا کام کر دیں، ہم کسی ایک معاملے میں ہی کسی کا دین، کسی کا ایمان، کسی کا عقیدہ صحیح کر دیں ہم. وجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا سارے مسلمانوں کو مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں رہبر بنا مسلمانوں کا، متقی لوگوں کا. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا امام بنا دیا. ابراہیم ہم نے تجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ساری دنیا کا امام بنا رہے ہیں. قال ومن ذریتی. کتنی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے انسان. شہادہ اپنا تو مل گیا، ڈگری اپنی تو مل گئی، اپنی جان کی امان مل گئی، اپنی جان کا تحفظ مل گیا، اور فکر کس کی پڑی؟ اپنی اولاد کی. اولاد کی فکر جو ہے وہ ڈالر کمانے کے لیے نہیں پڑی، دنیا کے لیے نہیں پڑی کہ میری اولاد آگے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، امریکہ کا ویزا مل جائے. یہ لعنتیں تو ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے، لعنت کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ مصیبتیں تو ہمارے لیے ہیں. یہ جو ہے نا زنجیریں ہم نے اپنے آپ کو جکڑ رکھا ہے ان میں. اپنی اولادوں کے لیے پیدا ہوتے ہی اس کو ڈگری فلاں ملنی چاہیے، پی آئی ڈی کرائیں گے، ڈاکٹری کرائیں گے، انجینئرنگ کرائیں گے، اور کلمہ پڑھنے کے لیے مولوی کو بلاؤ. اتنی تعلیم نہیں ہے، اتنی ہوش نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان خود کہہ لیں، اچھا ہی فلاں آدمی کو بلاؤ کان میں اذان کہہ دیں. وہ ہمارے دادا کہتے تھے کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، مسجد میں ایک آدمی تھا، وقت ہو گیا اذان کا، میں نے کہا بھائی ذرا اذان دے دو. کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے. یہ تو حال ہے مسلمانوں کا کہ اذان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، اور ایکٹروں کے نام لیتے ہوئے، ایکٹروں کی باتیں کرتے ہوئے یہ شرم نہیں آتی. بے حیائی کی اور بے شرمی کی حد ہے کہ دین کے معاملے میں کلمہ توحید زبان سے نکالتے ہوئے شرم آتی ہے. اور شرم اس لیے آتی ہے کہ کبھی کلمہ توحید زبان سے نکالا نہیں ہے. کبھی اذان دی ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو اذانیں دیتے ہیں یا نمازیں پڑھاتے ہیں یہ بے شرم لوگ ہیں. کچھ تو ہمیں اپنے دامن میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس لائن پہ جا رہے ہیں، کیا رخ ہے. اپنے بچے کو واللہ کا روزانہ یہ ہم تو گھر میں پیٹتے ہیں. عورتوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، اتنی پڑھی لکھی اور پرنسپل کالج کی اور اسکولوں کی اور پی آئی ڈی کی ڈگریاں ہیں، ڈاکٹری کی ڈگریاں ہیں، انجینئرنگ کی ڈگریاں ہیں، آتی ہیں، کلمہ سنے تو کلمہ سیدھا نہیں آتا. اور تو اور اپنی باتیں کیا کریں. جو ایک اسلامی ریاست کا، اسلامی ملک کا وزیر داخلہ ہے، اس کو کلو والا نہیں آتی. باقی لوگوں کا کیا حال؟ باقی کا بھی یہی حال ہوگا. ضیاء اللہ کے زمانے میں دعا قنوت سننی شروع کی انہوں نے اسمبلی کے ممبروں سے، شاید 4 یا 5 آدمی تھے جو دعا قنوت سنا سکے، باقی سارے کے سارے خالی دامن. فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کے دین اور ایمان کی کہ ہماری اولاد کا دین اور ایمان کیسا ہوگا. یہ دین کے راستے پہ چلے گی یا ان کو ہم نے گمراہی کے، کفر کے، شرک کے، بدعت کے راستوں پہ ڈال دیا ہے. اور ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ دیکھ کے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، بالکل اس بات کی فکر ہے ہی نہیں کہ اولادوں کا کیا بنے گا. قال من ذریتی. دوسرا سوال ہی اللہ کے رسول پیغمبر نے یہ کیا کہ یا اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا. میری اولاد کو بھی یہ امامت دی جائے گی. میری اولاد میں سے بھی ایسے امام پیدا ہوں گے جو لوگوں کو خیر کی بات، دین کی بات، توحید کی بات، یا اللہ تیرا دین لوگوں کو پہنچانے والے ہوں گے میری امت سے بھی. اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی. قال، اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ ہاں ابراہیم تمہاری ذریت سے بھی، تمہاری اولاد سے بھی میں نبی پیدا کروں گا
لوگوں کو امام بناؤں گا جو خیر کی بات کہیں، دین پہنچائیں، توحید کا دعوت دیں، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جو میرے نافرمان ہوں گے ان سے میرا وعدہ نہیں ہے، جو میری بات نہیں مانیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے میرے اوپر اور میرے پیغمبروں کے اوپر، لا ینال عہد الظالمین، ایسے ظالموں سے میرا وعدہ نہیں ہے۔ امامت جو ہے اس کو قائم دائم رکھنا اور تمہاری نسل میں رکھنا، یہ تو وعدہ ہے، لیکن یہ وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ جو میرے نافرمان ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، فاسق اور فاجر ہوں گے، ان کو میں امامت نہیں دوں گا۔ یہ بڑا اونچا منصب ہے۔ امام احمد بن حنبل فوت ہو گئے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کھڑی محل میں دیکھ رہی تھی جنازے کو دیکھا تو کہنے لگی کہ بادشاہ تو یہ ہیں، ہم تو ایسے ہی اپنے اوپر یہ تاج سجائے ہوئے ہیں، نہ تاج ہے، نہ حکومت ہے، نہ باڈی گارڈ ہے، نہ اقتدار ہے، نہ ڈنڈا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن جنازے پہ ایسے ٹوٹ کے لوگ پڑے ہیں کہ اتنی مخلوق کبھی دیکھی نہیں تھی کہ لوگ کیسے آ گئے یہاں۔ کہنے لگی کہ بادشاہ تو یہ ہیں، اصل دنیا کے امام تو یہ ہیں، اور واقعی امام تو وہی رہتا ہے جس کو اپنا دل امام کہے۔ احمد بن حنبل نے کسی کو جبر کیا یا کسی کو زور کیا کہ میرے ساتھ فیلڈ مارشل کا نام لکھو، میرے ساتھ پریزیڈنٹ کا نام لکھو؟ نہ امام ابو حنیفہ نے کسی کو مجبور کیا ہے، نہ امام احمد کو مجبور کیا ہے، نہ امام شافعی کو، نہ امام بخاری کو۔ دنیا تو اپنے دل کی اس احترام کے ساتھ، اپنے دل کی عقیدت اور محبت کی وجہ سے کہتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو امامت کا منصب ہے یا امامت کا مقام ہے یا مرتبہ ہے، یہ معمولی بات تو نہیں ہے، اور پھر مسلمان امت کا امام بن جانا۔ فرمایا کہ میں امامت کے منصب دوں گا، تمہاری آنے والی نسلوں میں سے لوگوں کو امامت دوں گا، لیکن یہ امامت ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے نیک اور بڑے متقی اور بڑے صالح اور بڑے میرے فرمان بردار، اور جس طرح وفا تو نے کی ہے اس طرح میرے ساتھ وفا کرنے والوں کے لیے ہو۔ ظالموں کے لیے، فاسق اور فائروں کے لیے یہ عہدے نہیں ہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب امامت کا منصب دے دیا، امتحان میں پاس ہو گئے، تو پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم اب ایک اور ڈیوٹی ہے تمہارے ذمے۔ وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ تم سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا ہو، اب میں دنیا میں اپنا ایک گھر بنانا چاہتا ہوں، اور اس کا اعزاز جو ہے وہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں کہ میرا گھر بناؤ تم دنیا میں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مُّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس وقت کو یاد کرو، اس میں اب بنی اسرائیل بھی ہیں مخاطب اور مسلمان بھی ہیں، کہ وہ وقت یاد کرو کہ ابراہیم سے تم اپنی نسبت کرتے ہو، کفار مکہ بھی اور مشرکین مکہ بھی اور اہل کتاب بھی۔ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جب ہم نے بنایا بیت کو، مراد ہے بیت اللہ شریف۔ مسابتاً کہتے ہیں بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ، ایسی جگہ جہاں پہ فجل افدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ اس گھر میں کوئی ایسی کشش پیدا کر دے کہ لوگوں کے دل کھینچے آئے اس گھر کی طرف۔ مسابتاً بار بار لوٹنے کو جی چاہے، بار بار دیکھنے کو جی چاہے۔ سوئٹزرلینڈ بڑا خوبصورت ہے، فلاں جگہ بڑی خوبصورت ہے، فلاں جھیل بڑی اچھی ہے، انسان ایک دفعہ دیکھ لے، دوسری دفعہ کہے یار دیکھی ہوئی ہے، کیا جانا ہے وہاں۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ آدمی جتنی مرتبہ جاتا ہے بیت اللہ شریف، اتنی دفعہ انسان کے دل میں تڑپ اور جذبہ جو ہے، محبت اور حقیقت بار بار پڑتی ہے، اچھا جی ہے، انسان دعائیں مانگتا ہے یا اللہ دوبارہ لانا یہاں پہ۔ ہے تو وہی کالے کپڑے کا گلاس چڑھا ہوا ہے، وہی پتھر ہیں، لیکن کوئی تو بات ہے وہاں پہ۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم نے اس کو مسابت للناس بنایا ہے کہ لوگ بار بار آتے ہیں وہاں پہ، اتنی کشش ہے اس گھر میں
जिस तरह मिकनातीस जो है वो अपनी तरफ खींचता है लोहे की चीज़ों को, इसी तरह ये घर जो है मुत्तकी लोगों को, नेक लोगों को, परहेजगार लोगों को, जिनका दिल अल्लाह से अटका हुआ है, बार बार वो आने की कोशिश करते हैं, आना चाहते हैं वो। मसाबतन लिन्नास, हमने लोगों के बार बार आने की जगह बनाया उसको। व अमनन, और अमन की जगह बना दिया। अमन की जगह इस तरह कि इंसान का अपना जानी दुश्मन है, उसको भी हाथ नहीं लगा सकते, माँ बाप का दुश्मन है उसको भी हाथ नहीं लगा सकते, जानवर है उसको हाथ नहीं लगा सकते, दरख्त है उसको नहीं काट सकते, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, किसी का दामन नहीं पकड़ सकते। फरमाया कि हर आदमी को वहां पे अमन मुयस्सर है, इंसानों को भी अमन मुयस्सर है, जानवरों को भी अमन मुयस्सर है। बत्ताहिरू मिन मुकाम इब्राहिम मुसल्ला, और हमने ये हुक्म दिया कि इब्राहिम के खड़े होने की जगह जो है उस जगह पे खड़े होकर नमाज पढ़ो। मुकाम इब्राहिम कौन सा है? वो पत्थर है जिसके ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताबीर करते रहे बैतुल्लाह शरीफ की। और कहा जाता है कि जब पहली मरतबा खड़े हुए और उसकी पूरी हद तक पहुंच गया, दीवार को पहुंचा दिया, तो ऊपर ऊंचा होने के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे एक और पत्थर ला के दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ढूंढने के लिए गए तो आके देखा कि वही पत्थर जो है वो उसका जगह ऊंची हो गई है। जैसे जैसे बैतुल्लाह शरीफ की दीवार ऊंची होती जा रही थी वैसे वैसे वो पत्थर जो है वो ऊंचा होता जा रहा था, और उस पत्थर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान आज भी मौजूद हैं और महफूज है, क़यामत तक महफूज रहेगा। वही है मुकाम इब्राहिम, जहाँ पे इंसान जब उम्रा करता है या हज करता है तो 2 रकात नमाज उसके करीब या उससे बाइद जहाँ कहीं भी जगह मिले वो पढ़ने का हुक्म है। आगे अल्लाह ने फरमाया कि वअहिदना इला इब्राहीम, और हमने हुक्म दिया, ताकीद की इब्राहिम को और इस्माइल को, अंतहरा, कि तुम दोनों मिल के पाक करो, बैतिया, मेरे इस घर को, लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए, वल्लाकिफीन, एतकाफ करने वालों के लिए, वर्रुक्का सुजूद, और रकू और सुजूद करने वालों के लिए। कितनी अजमत है और कितनी फजीलत है अल्लाह के घर को साफ करने की। अल्लाह ताला ने अलग से आयत में जिक्र फरमाया। अल्लाह वैसे भी फरमा सकते थे कि हाँ भाई अब तुमने घर बना दिया और इस घर की सफाई भी करनी है, बनाने का हिस्सा है कि जो गंद वंद वहां डल गया उसको साफ किया जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने बाकायदा हुक्म दिया अलग से कि हमने इब्राहिम और इस्माइल की तरफ वाहिद की इस बात की कि ऐ इब्राहिम और इस्माइल दोनों मिल के इस घर की सफाई करो। किन के लिए? तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए, और रुकू सुजूद करने वालों के लिए। जो आने वाले नमाजी हैं उनकी खिदमत पे इब्राहिम और इस्माइल को लगा दिया कि मेरे बंदे आने वाले हैं यहाँ पे, लिहाजा मेरे घर को अच्छी तरह साफ कर दो। इतनी फजीलत है, ये छोटी छोटी बातें हैं और हम लोग इनसे अल्लाह माफ करे बेनियाज हैं। हम समझते हैं ये तो आप पे खादम है, कर लेगा। अगर कहीं मुसल्ला डाल के नमाज पढ़ने की नौबत हो, मस्जिद के अंदर जगह ना हो, तो इतना गवारा नहीं होता कि नमाज पढ़ लिया आप मुसल्ले को ही उठा दे, आप पे खादम आएगा, कर लेगा। मस्जिद की सफाई करती थी औरत, और औरत फौत हो गई। सहाबा कराम ने, हदीस में आता है कि इस बात को इतना अहम न जाना और उसका जनाजा पढ़ के उसको दफन कर दिया। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आलम था, अपनी उम्मत के साथ शफकत और रहमत का मामला था। एक एक आदमी पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर होती थी। कुछ दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो जो खातून आती थी मस्जिद साफ करने के लिए वो कहाँ गई, मैं अब उसको देख नहीं रहा। सहाबा कराम ने बताया कि या रसूलल्लाह वो तो फौत हो गई और हमने उसकी तदफीन कर दी, रात का वक़्त था, आपको हमने जहमत देना मुनासिब ना समझा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने मुझे इजहार नाराज़ी फरमाया कि तुमने मुझे उसकी खबर क्यों नहीं दी। अच्छा आप चलो मुझे कब्र पे ले के चलो,
میں جا کے اس کے لیے دعا کروں گا۔ اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لوگوں تمہاری قبریں تاریک ہوتی ہیں، تمہاری قبروں میں اندھیرا ہوتا ہے، میں جب دعا کرتا ہوں تو تمہاری قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی دعا ہمیں ایسے، ہماری عقل جو ہے یہ الٹی ہوئی ہے، پلٹی ہوئی ہے۔ حضرت صاحب کے پاس جانا ہے دعا کروانے کے لیے، فلاں کے پاس جانا ہے، اچھا یہ آپ دعا کریں، ٹھیک ہے دعا کروانا جائز ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کبھی یہ تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی دعا ہم کیوں نہ لیں؟ اس کے لیے تو ہم تیار نہیں ہوتے، وہ ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے، بڑی گراں گزرتی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ عمرے کے بعد یا حج کے بعد جو آدمی سر منڈا دے اللہ اس کے گناہ معاف کرے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو اپنے بال کٹاتا ہے کینچی سے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چوتھی مرتبہ فرمایا اچھا اس کے بھی اللہ گناہ معاف کرے۔ اب یہ اللہ کے رسول کی دعا قیامت تک کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ جی قیامت تک کے لیے۔ کتنے فیصد لوگ جو ہیں یہ اللہ کے رسول کی دعا لیتے ہیں؟ بالوں سے محبت ہے، بال ٹنڈ سر نہ خراب ہو جائے، ٹنڈ کو دیکھ کے لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ یہ سر جو ہے یہ ہم تو اتنی قربانی نہیں دے سکتے کہ اللہ کے رسول کی دعا لینی ہے تو اپنے بال جو ہے یہی کٹا دے اچھے طریقے سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یا خوشی کے لیے یا ان کی دعا لینے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھے یا اللہ اس پہ رحمت فرما، یہ دعا قیامت تک کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو بھاگتے بھاگتے، نمازیں تو بڑی مشکل ہیں ہمارے لیے، 4 جو نہیں سعودی تو اتنی پڑھتے ہیں، ہر معاملے میں گنجائش، ہر معاملے میں رخصت کا پہلو، ہر معاملے میں چھٹی ملنی چاہیے، ہر معاملے میں بوجھ ہمارے ہلکے ہونے چاہیے۔ اول وقت میں جانا، اچھی طرح وضو کرنا، گھر میں جا کے گھر میں وضو کر کے آنا، اور پھر اول صف میں جا کے جگہ لینا، دائیں طرف جا کے جگہ حاصل کرنا، اور پھر پہلے سنتیں پڑھنا یا پہلے نوافل پڑھنا، اللہ کے رسول کی دعا لیکن اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہاں بزرگوں کے پاس اچھا یہ 1000 روپیہ دے دیا، اچھا یہ دعا کریں، ہمارے نذرانے دے دیے اور منتیں مان لیں اور سارے سال کے گناہ بھی معاف کروا لیے اور دعائیں بھی لے لی جائے، کتنا آسان سودا ہے۔ وہی عیسائیوں والا عقیدہ ہے جنت کی ٹکٹیں حاصل کرنے والا، پوپ جو ہے وہ جنت کی ٹکٹیں دیتے ہیں اور نذرانے وصول کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی تعمیر کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ سب سے پہلی بات، امن اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا اللہ کا فضل ہے، اور بد امنی ملک میں اللہ کا عذاب ہے۔ اور نہیں جی یہ نہ آکھو بڑا ڈر لگتا ہے، عذاب نہ آکھو۔ اپنی کرتوتیں صحیح نہیں کرنی، اپنی بدعمالیوں کو نہیں چھوڑنا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرنی، شرک نہیں چھوڑنا، بدعتیں نہیں چھوڑنی، اور اللہ کے عذاب سے ڈر بڑا لگتا ہے، یہ نہ کہو کہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وَارْزُقْ اور رزق دے، أَهْلَهُ یہاں کے رہنے والوں کو، مِنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہاں کھیتی باڑی بھی ہو، کھیتی باڑی کی دعا کرتے تو ممکن ہے خود ہی کھیتی باڑی کر کے ثمرات حاصل کرتے، نہ فیکٹریاں لگی ہیں وہاں پہ، نہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، لیکن جو دعا اللہ کے پیغمبر نے فرمائی تھی وہ دعا پوری ہو رہی ہے، قیامت تک پوری ہوتی چلی جائے گی۔ دنیا کا کون سا پھل ہے جو میسر نہ ہو وہاں پہ؟ کون سی نعمت ہے جو وہاں ملتی نہ ہو؟ فرمایا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ امن والا بنا اور رزق دے پھلوں کا، من آمن منہم جو ان میں سے ایمان لائے۔
پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی نا، لا ینال عہد الظالمین، نافرمانوں سے اور فاسقوں سے میرا وعدہ نہیں ہے کہ میں امامت ان کو بھی دوں گا، ان کو بھی عزت دوں گا دنیا میں یا آخرت میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے خود یہ بات کہہ دی، اچھا یا اللہ رزق دے ان کو۔ دیکھیں کتنی یہ اللہ کی وفاداری اور اللہ کے ساتھ انسان کی اطاعت اور فرما برداری اور تابع داری کا جذبہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کا کتنا جذبہ ہے۔ ایک دفعہ اللہ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے، اور آگے جب دعا کی شہر کو امن والا بنانے کی اور ان کے لیے نعمتوں کی دعا کی، تو اپنی زبان سے خود ہی بات کہہ دی کہ یا اللہ جو ایمان نہ لائیں ان کے لیے میں دعا نہیں کرتا، جو نیک لوگ نہیں ہیں، فاسق اور فاجر ہیں، یا اللہ ان کے لیے میں یہ دعا نہیں مانگ رہا، اس لیے کہ پہلے تو نے یہ بات واضح کر دی ہے لا ینال عہد الظالمین من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ یہ دعا اس کے لیے کرتا ہوں جو ایمان لے آئے تیری ذات کے اوپر اور آخرت پہ ایمان لے آئے۔ کہا جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم یہ دنیا کا مال اور ایمان یہ اکٹھے نہیں ہیں، ان کو الگ الگ ہی رہنے دو۔ وہ ایمان کی بات تھی جو پہلے میں نے کہی، وہ جو دنیا کی امامت ہے، دنیا کی نبوت ہے، رسالت ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ واقعی نیک لوگوں کے ساتھ ہے، وہ واقعی میں نیک لوگوں کو دوں گا، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ہی دوں گا وہ۔ لیکن وہ نبوت اور امامت الگ چیز ہے، یہ دنیا کا مال یہ الگ چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ، جو کوئی میرا کفر کرے گا، جو ناشکری کرے گا، جو ایمان نہیں لائے گا، فَأُمَتِّعُهُ، میں یہ دنیا کا مال تو اس کو بھی دوں گا۔ امتے متاع اردو میں بولتے ہیں، متاع کا معنی ساز و سامان، یہ دنیا کا مال، دنیا کا رزق، دنیا کا ساز و سامان، یہ یورپ والوں کو بھی دوں گا، امریکہ والوں کو بھی دوں گا، جاپان والوں کو بھی دوں گا، چین والوں کو بھی دوں گا، اس میں فرق نہیں کروں گا میں تو رب ہوں سب کا، میں نے پالنے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ لہذا ایمان اور چیز ہے، دنیا کا مال دولت اور چیز ہے، میں ان کو بھی دوں گا دنیا کا مال، ان کو بھی رزق دوں گا۔ لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قلیلاً، یہ دنیا کا مال خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، سونے کے ڈھیر کیوں نہ ہو، قلیلاً یہ ہے تھوڑا ہی، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، پھر آنا میری پکڑ میں ہی ہے، آنا میرے ہی پاس ہے۔ قلیلاً یہ خواہ جتنا بھی ہم کہیں یہ بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، اتنے ڈالر ہیں، اتنے ین ہے، اتنا فلاں ہے، اتنا یورو ہے، اتنا یہ وہ، اللہ فرماتے ہیں قلیلاً، یہ ساری بالکل معمولی اور حقیر چیزیں ہیں، حقیر ہے یہ سارا کچھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے مال کی کچھ بھی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا نہ دیتے، مچھر کے پر کے برابر۔ فرمایا وَتِّعُهُ قَلِيلًا، یہ دنیا کا مال تو میں کافروں کو بھی دوں گا اور ایمان لانے والوں کو بھی دوں گا، لیکن کافروں کے معاملے میں یہ فرمایا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، دنیا میں موج میلہ کر لیں، کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کھاؤ پیو دنیا میں اے کافروں اور مشرکو، انکم مجرمون، تم لوگ مجرم ہو، ویل یومئذ للمکذبین، آنے والا ہے دن جب تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ ثم اضطرہ، اضطرار کسے کہتے ہیں؟ اضطراری کیفیت وہ ہوتی ہے جب انسان مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ جب انسان پہ اضطراری کیفیت، موت کا ڈر آ جائے، انسان کی جان پہ بن آئے، یہ ہے بے بسی کی بات، اضطراری کیفیت۔ تو خنزیر کا گوشت کھانے کو اجازت دی، اللہ نے رخصت دی ہے، وہ ہے اضطراری کیفیت، بے بسی کی کیفیت، جب انسان بالکل بے بس ہو جائے، انسان کا چارہ نہ کچھ بھی چلے۔ اللہ فرماتے ہیں اضطرہ، میں اس کو اس طرح بے بس کر دوں گا کہ اس کا کوئی بس نہیں چلے گا،
گھسیٹ کے الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ مزے لوٹ لو دنیا کی زندگی کے، دنیا کا جو مال اور رزق ہے، ثمرات ہیں، عیش کر لو، مزے کر لو، اور جتنا کچھ بھی اڑانا چاہتے ہو اڑا لو۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر تمہیں جانا آگ کے عذاب کی طرف ہے، گھسیٹ کے تمہیں جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ وہ تمہید ہے جو اللہ تعالی امامت کا منصب تبدیل کرنے سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی، اہل کتاب کو اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت اللہ نے تمہید باندھی ہے۔ پہلے جرائم گنوا دیے اہل کتاب کے کہ یہ تمہارے جرائم اور تمہارے گناہ اور تمہاری خباثتیں اور کرتوتیں ہیں جس کی وجہ سے تم سے امامت چھین کے امت محمدیہ کو میں امامت دے رہا۔ اور اس کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، تنبیہ اہل کتاب کو بھی کر دی کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اس صورت میں کہ اب جس طرف میں نے امامت منتقل کر دی ہے، جن کو میں نے امامت دے دی ہے، اسے تسلیم کر لینا۔ نہیں کرو گے تو قیامت کے دن میری پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ اور پھر جن کی طرف امامت ٹرانسفر ہو رہی تھی ان کو بھی بتا دیا کہ یہ امامت جو ہے کس طرف سے کیسے کیسے ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ جس کو میں نے دنیا کا امام بنایا تھا اور جس کی نسل میں امامت رکھنے کا وعدہ کیا تھا، اس کو امامت میں نے دی کیسے؟ یہ امامت کا منصب جو ہے یہ کیسے کسی کو ملتا ہے یا اس کی نسل میں رہتا ہے، یہ بات جو ہے یہ مسلمانوں کو بھی بتا دی گئی کہ ابراہیم کی امامت جو ہے وہ اب تمہاری نسل میں آ رہی ہے، بنو اسماعیل میں۔ لہٰذا تم اس ایسی حرکتیں نہ کرنا یا ایسی باتیں نہ کرنا جو تم سے پہلے بنی اسرائیل کر چکے۔ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے تمہید پہلے بیان فرمائی، اور تمہید باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ حکم نازل فرما دیا کہ ہم اب قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر کے بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف منتقل کر رہے ہیں، اور امامت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا امت محمدیہ کو دی جا رہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير